السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر کے مطابق جماعت 12ویں سے ہم نے اردو کا پہلا سبق شروع کر چکے تھے، جس میں ہم نے دیکھا سپاہی اور بٹمار کے بارے میں۔ تو آئیے آج ہم اپنے اس سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پچھلے لیکچر کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف کو کتنے پیسے ملتے تھے، یعنی کتنے تنکے ملتے تھے ماہانہ، اور وہ کس طرح سے ان کو خرچ کرتا، کتنی بچت کرتا اور کس طرح ہر مہینے 3 تنکے اپنے گھر میں بھیجا کرتا تھا۔ تو آئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سنہ جلوس تھا۔ میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ دیکھیے، اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سنہ جلوس تھا۔ جلوس نکالا جاتا تھا ہر سال، تو یہ 21واں جلوس نکالا جا رہا تھا اس وقت، اور مصنف کی بیٹی اس وقت 12 برس کی مکمل ہو کر 13ویں میں قدم رکھ چکی تھی، یعنی 13 سال کی ہونے کو آئی تھی۔ اور پچھلے زمانے میں آج کے مقابلے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمر میں جلدی کر دی جاتی تھی، کم سنی میں ہی کر دی جاتی تھی۔ مصنف کے گھر سے بھی کچھ اس طرح کی ہی خبر آئی کہ اب کے بار ہم جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کی سگائی کرتے ہیں اور آنے والے برساتوں سے پہلے ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دوں۔ ہر چند کے خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بوباس ابھی تک بہت کچھ باقی تھی۔ دیکھیے، یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ سلطان سکندر نے، اس وقت جو بادشاہ تھے، انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کا پاس رکھنا ہے، کس طرح سے ہمیں شریعت کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن چونکہ جس ماحول میں یہ رہتے تھے، یا ان کے اطراف کے لوگ رہتے تھے، یا وہ ان کے گھر والے رہتے تھے، وہ ماحول تھوڑا سا ہندوانہ تھا، یعنی کہ یہاں سب مل جل کر تو رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کی تہذیب کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ گنوار یعنی کہ جو دین سے دور ہیں، یہ لوگ زیادہ کر کے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی تہذیب میں بھی، ان کے رہن سہن میں بھی ہندو تہذیب کی جھلک نظر آتی تھی۔ جمعے کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ دیکھیے، جمعہ کے دن کو ہی وہ مقدس دن سمجھتے تھے، یا اسی دن کو وہ عبادت کا دن سمجھتے تھے۔ باقی دنوں میں وہ لوگ ہندوانہ طرز کا لباس پہنا کرتے تھے۔ باقی دن ان کے لیے ایک جیسے تھے سوائے جمعہ کے۔ جمعے کو البتہ دوبر کا ڈھیلا سفید پاجامہ، گاڑے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ دیکھیے، یہاں پر جمعہ کے دن کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ اسی دن کرتا پاجامہ پہن کر وہ اپنے آپ کو شاید شریعت کی پاسداری کرنے والے سمجھتے تھے، اور باقی دن وہ سادہ لباس یا ہندوانہ لباس پہنا کرتے تھے۔ پہچان مشکل ہوا کرتی تھی باقی دنوں میں کہ مسلمان کون ہے اور ہندو کون ہے۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھیں، لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑھ کر۔ اب کاڑھنا یہ قدیم زمانے کی اردو ہے۔ اس حساب سے دیکھیں تو یہاں معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان گھرانے کی عورتیں اگر کسی ضرورت کے تحت باہر نکلتی تھی گھر سے، تو وہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ سجا لیا کرتی تھی، یعنی پلو سامنے تک کے سرکا لیا کرتی تھی۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے، عید، بقرعید، شبرات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا۔ اب ہر گھر کا معاملہ یہ تھا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سبھی کی یہ ریت تھی، سبھی کی یہ تہذیب تھی، یا یہی طریقہ کار تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں ایک صندوق رکھتا تھا، اور اس میں جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا پس انداز کرتا، یعنی کہ پیسے جمع کرتا تھا۔ یوں سمجھ جائیے وہ ان کے گھر کا گلک ہوا کرتا تھا، جو کہ خاص موقعوں پر اس کا استعمال کیا جاتا، جیسے عید ہو، بقرعید ہو، دیوالی، دشہرا یا شبرات وغیرہ کے موقع پر پیسے اس کے استعمال ہوتے۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھی، ہندو طرز کی رسمیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر شادی کے دوران ہندوانہ طریقے پر ہی شادی کی جاتی تھی۔ نکاح کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی، لیکن لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی کے لیے ضرور آتے، اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے،
اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھی۔ چونکہ یہ لوگ آپس میں بہت زیادہ مل جل کر رہا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر ہی ادا کیا کرتے یا مل بانٹ کر ہی منایا کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگوں کے یہاں یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی شادی کا طریقہ ہندو تہذیب کے مطابق ہی ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہاں پر جہیز یا کنیا دان جو کہ لڑکی کو دیا جاتا ہے جہیز کے نام پر یا کنیا دان کے نام پر، تو اس طریقے سے تو نہیں، لیکن تقریباً بہت ساری رسومات انہی جیسی ہوا کرتی تھی، جس میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، فوری بات رخصتی نہیں ہوتی بلکہ وقفے کے بعد رخصتی ہوتی تھی، دیر سے ہوتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ منگنی ہوتی تھی پہلے، تو منگنی میں بھی کافی اسراف کیا جاتا، بالکل شادی کی طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ مسلمانوں میں اس وقت حالانکہ تہذیب ایک دوسرے میں ضم ہو چکی تھی، سما چکی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک بات اس میں فرق محسوس کراتی ہے، تفریق محسوس ہوتی ہے ہمیں، کہ ہندوؤں کے یہاں بال وواہ کا ایک سسٹم تھا یا ایک طرح کا رسم تھی، لیکن مسلمانوں میں یہ رسم نہیں تھی۔ بچکانہ شادی سے مراد بچپن کی شادی کا معاملہ نہیں تھا، منگنی، نکاح، گون وغیرہ سارے رسومات ہوا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جیٹھ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی، یہ موسموں کے نام ہیں۔ جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا، جب مصنف اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوئے اس وقت موسم بدل چکا تھا۔ 300-350 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا کہ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیا ہوں گے۔ مصارف شادی، شادی میں صرف ہونے والا خرچ یا سامان وغیرہ کے لیے جو اصراف کیا جاتا ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے شادی کا معاملہ تھا، شادی کا موقع تھا اور خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا مصنف نے 300 یا 350 تنکوں کا انتظام کر لیا تھا۔ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ چونکہ موسم اب گرمی کا شروع ہو چکا تھا، اسی لیے مصنف نے سوچا کہ عصر کے بعد یا شام ہونے سے پہلے نکلوں گا تاکہ موسم کی شدت اس پر زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگا، کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گاؤں ننگل خرد پہنچ لوں گا۔ دیکھیں یہاں پر مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ شام فوری طور پہ نکل جائے گا اور ایک منزل یعنی ایک راستہ، ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد سرائے میں رکے گا۔ سرائے جو مسافروں کے لیے بنائی جاتی ہے، آرام گاہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، خاص طور پہ مسافروں کے لیے بنائی جاتی تھی، تو یہاں رک کر وہ آرام کرنے کے خواہش مند تھے اور یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میں سرائے میں رک کر آرام کروں گا اور الصبح ٹھنڈے ٹھنڈے وقت ہی اپنے گاؤں کی طرف جس کا نام تھا ننگل خرد، وہاں پہنچ جاؤں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا، تحفہ طائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کی اورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ دیکھیں یہاں پر عام طور پر جو گھر کے حضرات ہوتے ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں، جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو خصوصی طور پر گھر کے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفے تحائف لاتے ہیں۔ یہ محبت ظاہر کرنے کا یا اپنائیت بتانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے اس بار کسی قسم کا کوئی تحفہ لینا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ شادی کے موقع پر آ رہے تھے اور سارا سامان خواتین کو ہی خریدنا تھا اور اسی مقصد کے لیے وہ پیسے بھی جمع کر کے لائے تھے۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی اور کچھ درکار سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔ یہاں پر سواری کے لیے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، باقی سپاہی وغیرہ کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے ہو کر انہیں نکلنا تھا اور نہر سے آگے انہیں بڑھنا تھا۔ وزیر پور پر نہر فیروز شاہی خود ہی خم کھا کر کرنال اور حصار کی جانب رواں ہو جاتی تھی۔ خم کھانا، جھک جانا، مڑ جانا، مڑ کر کے آگے جا کے ختم ہو جاتی تھی۔ دو رویہ گھنے پیڑ اور آتی برسات کے بادلوں کی دھندلی روشنی نے نہر کے دونوں طرف نیم تاریکی سی پیدا کر دی تھی۔
ایک جگہ خم اس قدر سخت تھا کہ خم کے پہلے اور بعد دونوں سرے نظر نہ آتے تھے۔ دیکھیے ایک جگہ کیا ہے، یہ نہر کا خم یعنی جھکاؤ یا موڑ ایسا سخت تھا، اتنا زیادہ گہرا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ نہر شروع ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ سرے یعنی دو کنارے نظر نہیں آتے تھے۔ خم میں داخل ہو جائیں تو گویا دونوں طرف کی راہ بند ہو جاتی تھی، لیکن خطر کوئی نہ تھا۔ دیکھیے خم میں یعنی وہ جو جھکاؤ کا حصہ تھا، یہ موڑ کا حصہ تھا، وہاں اگر داخل ہو جائے تو دونوں سرے ایسا لگتا تھا ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہاں خطرے والی کوئی بات نہ تھی۔ حکومت میں سلطان شان کی راہیں سب محفوظ تھی۔ سلطان والا شان کی راہیں سب کی سب محفوظ تھی، یہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈر خوف کا معاملہ نہیں تھا، اور یہ جگہ تو حضرت دہلی سے کوئی 5-6 کرہ تھی۔ در حقیقت میرے لیے جگہ رات کے پڑاؤ کی یہاں سے بہت دور نہ تھی۔ اچھا، مصنف کو اس لیے بھی زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں جس علاقے میں جا کر رکنا تھا یا رات گزارنی تھی، لیل نہار کا قیام کرنا تھا، لیل سے نہار تک، تو وہ جگہ ان کے اس مقام سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، اس لیے انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں گھوڑے پر سوار گنگناتا دلکی چلتا چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آرام سے گنگناتے ہوئے نکل پڑے تھے۔ سامنے ایک پلیا تھی جس کے نیچے نالا ابھی خشک تھا۔ پلیا تھی یعنی چھوٹا سا پل تھا، باریک سا پل تھا، اور اس کے نیچے کا نالا خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ پلیا کے ورلی طرف ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی۔ ورلی طرف، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بڑھیا کیا ہے، ایک سائڈ سے بہت زیادہ برباد، تباہ حال، خستہ حال، بہت زیادہ بے کس مجبور نظر آئی۔ مجھے دیکھتی ہی اس نے کچھ دعائیا لہجے میں مگر ذرا بلند آواز میں پکارا۔ جیسے ہی مصنف اس کے قریب پہنچے تو اس بڑھیا نے مصنف کو دیکھتے ہوئے دعائیا انداز میں کہا، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اسی طرح سے اس بڑھیا نے اس مصنف کو جب اکیلے جاتے دیکھا تو دیکھتے ہی دعائیا انداز میں کہنے لگی، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، یعنی اللہ ہی تمہارا مددگار ہوگا، محافظ ہوگا۔ پھر اس نے بہت مسکین پھر بھی بلند آواز میں مجھ سے کہا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو بیٹا، بیوہ دکھیا پر ترس کھاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر اس نے کیا کیا، مسکین یعنی کہ معصوم صورت بنا کر، بہت زیادہ غریب و مسکین معصوم بھولی صورت بنا کر کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے جاؤ کہ میں دکھیاری ہوں۔ میں نے سوچا سفر میں ہوں، نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت سے کچھ دے دوں تو نیک شگون ہوگا۔ یہاں پر اس زمانے کے یہ خیالات تھے کہ کچھ خرچ کر دو تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ ایسے تو دیکھا جائے سفر کے وقت جب نکلتے ہیں ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے نکلنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پھر میں نے گھوڑا آہستہ کیا، راز کو بڑھیا کی طرف موڑ کر جھکا، شلوکے کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ نکال کر بڑھیا کو دے دوں۔ یک مرتبہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ دیکھیے یہاں پر مصنف نے سوچا کہ چلیے ہم بڑھیا کو کچھ دے ہی دیتے ہیں، لہٰذا وہ جھکے، اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا رفتار کم کرتے ہوئے جھکے اور کچھ پیسہ نکال کر دینے کو ہی تھے کہ اچانک محسوس ہوا کہ کسی نے انہیں پیچھے سے دھکا دے دیا۔ میں غصے میں اس کی طرف مڑ کر بدزبانی کرنے ہی والا تھا کہ کسی اور نے ایک دھکا اور دیا۔ اب بڑھیا کی ہمدردی میں یہ جھک رہے تھے اور گھوڑے کو بھی رفتار کے اعتبار سے روک رکھا تھا، تو یہاں پر جیسے انہوں جھکے ایسا محسوس ہوا کسی نے انہیں دھکا دیا ہے۔ غصہ آ گیا، جب وہ مڑ کر کچھ بدزبانی کرنا چاہتے تھے یا کچھ بکنا چاہتے تھے، گالی دینا چاہتے تھے یا کچھ ڈانٹ ٹپٹ کرنا چاہتے تھے، اسی وقت انہیں محسوس ہوا کسی نے ایک اور دھکا انہیں دے دیا ہے۔ میں بے قابو ہو کر بائیں طرف کو لڑکھڑایا، گھوڑا الف ہونے لگا، یعنی کہ گھوڑا ایک دم سے سیدھا ہو گیا، راز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ گھوڑا الف ہو کر کدھر گیا یہ میں نہ دیکھ سکا کہ کسی نے اتنی دیر میں میرے سر پر کالا کپڑا ڈال کر مجھے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھیے الف ہو گیا یعنی کہ یہ جا وہ جا، مطلب یہ ہے کہ گھوڑا تو بالکل اب اس کا جو سوار تھا وہی نہیں ہے گھوڑے پر، لہٰذا گھوڑے کو موقع مل گیا اور وہ بھی بالکل دوڑ نکلا، اور کہاں نکلا مصنف کو پتہ نہیں۔ ابھی مصنف تھوڑا سا سنبھل ہی پاتے تھے کہ اچانک کسی نے ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں پر کوئی کالا کپڑا باندھ دیا اور انہیں اندھا کر دیے سے مراد اب کالا کپڑا چہرے پر لگنے کی وجہ سے، نقاب لگ جانے کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
कपड़ा इतना मोटा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था कि मुझे उबकाई आ गई और मेरी सांस रुकने लगी। कपड़ा इंतहाई गलीज़, गंदा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मुसन्निफ़ को मतली सी महसूस होने लगी, उबकाई सी आने लगी और यूँ लगने लगा गोया उनकी सांस रुकने लगी है। कपड़ा फौरी तौर पर मेरी गर्दन पर कस दिया गया तो मैं समझा कि ये बटमार हैं। फौरी तौर पर उस कपड़े को गले में डाल करके गर्दन से कसकर बांधा गया था तो समझ गए कि ये लोग बटमार हैं। जान ना बचेगी, मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने कमर से खंजर निकालना चाहा कि एक दो को ख़त्म ही कर दूं। ये नहीं जानते कि किसके घर बयाना दिया है, एक दो को तो मार ही कर मरूंगा। चूँकि यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है ताकतवर भी थे और पेशे के एतबार से जिस ओहदे से वो ताल्लुक़ रखते थे, ये जो हमलावर लोग थे उन्हें पता नहीं था किससे उन्होंने यहाँ पर पंगा लिया है या यहाँ पर उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की है, ये वो नहीं जानते थे। इसीलिए मुसन्निफ़ ने सोचा कि चलो मैं अपना खंजर निकाल कर एक दो को मार कर ही दम लूँगा, वरना ये लोग तो मुझे मार कर यहाँ मेरा ख़ात्मा कर देंगे और मेरी बेटी का फिर क्या बनेगा। चलिए बाकी का इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।